نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک خوبصورت نام الجمیل پڑھیں گے، اس کی وضاحت دیکھیں گے اور اپنی زندگیوں میں اس کا کوئی اثر دیکھیں گے۔ لغت میں الجمیل حسن کو کہتے ہیں، چاہے وہ انسان کے جسمانی خلقت میں ہو یا کسی بھی چیز کی جسمانی خلقت میں ہو یا اس کے خلق میں ہو یعنی اس کے اخلاق میں ہو۔ جملا یجملو جمیل کہتے ہیں تجمل کو، یعنی کسی چیز کو ایفرٹ کے ساتھ مزین کرنا، اس کی تزئین کرنا، اس کی زینت کرنا۔ کسی چیز کے ساتھ آپ احسن معاملہ کرتے ہیں بہتر طریقے سے احسان کے لیول پر، تو وہ بھی جمیل ہی کا ایک مظہر ہے، تجمل کا ہی ایک مظہر ہے۔ قرآن میں جمیل کا لفظ جو ہے وہ کس کس طرح سے آیا ہے؟ صبر جمیل اور صفح جمیل۔ صبر جمیل ایسا صبر کہ جس میں کوئی شکوہ نہ ہو، کوئی جزا فضا نہ ہو۔ اسی طرح سے فاصفح الصفح الجمیل سورہ الحجر میں آتا ہے 85 میں کہ لوگوں سے اس طرح تھوڑے تھوڑے سے الگ ہو جاؤ، اعراض برتو کہ جس کے اندر کوئی شکوے شکایتیں نہ ہوں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو بعض اوقات بعض رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے بڑے خوبصورت طریقے سے تھوڑا سا ڈسٹینٹ ہونا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی چاہیے کہ ہم جمیل طریقے سے کس طرح سے ذرا تھوڑے سے ڈسٹینٹ ہوں، کس طرح سے تھوڑا سا اعراض برتیں۔ بہرحال اللہ عز و جل الجمیل ہیں اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام سنت سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ایک انسان ہے جو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے بھی اچھے ہوں، تو یعنی اس کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ بھی تکبر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، تکبر تو یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی جمیل ہیں اور اس کے جمال کے 4 مراتب ہیں۔ جمال الذات، اس کی جو ذات ہے وہ جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ جمال الصفات، اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ بھی جمیل ہیں۔ جمال الافعال، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ایکشنز ہیں، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ بھی جمیل ہیں۔ وہ جمال الاسماء، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام نام، اس کی اسماء وہ بھی جمیل ہیں۔ ہم نے قرآن میں پڑھا نا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو اللہ تعالیٰ کے سارے نام حسنہ ہیں، خوبصورت ہیں، اور اس کی تمام صفات کے بارے میں ہم کیا پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ کمال کے لیول پر ہیں، پرفیکشن کے لیول پر ہیں۔ پھر اس کے افعال کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ تمام کے تمام حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں، اس کا عدل، اس کی رحمت، ہر چیز حکمت اور مصلحت کے تحت ہوتی ہے۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کے جمال کی بات ہے تو اس کی کیفیت کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے بارے میں اس کا ادراک اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء اور لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس دنیا میں اس کے ذات کے جمال کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام اسم کریم ہمیں بتاتا ہے کہ جمال اللہ کا نام اور صفات
ذات اور افعال میں سے ہے، یہ جو ابھی بات ہوئی، ٹھیک ہے، 4 مراتب ہیں، اس کی ذات کا جمال، اس کے افعال کا جمال، اس کی صفات کا جمال اور اس کے اسماء کا جمال۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جمال 4 مراتب پر ہے، ٹھیک ہے، یہ اب آپ کی ریویژن ہو رہی ہے، ذاتی جمال، صفاتی جمال، افعال کا جمال اور اسماء کا جمال۔ اللہ کے سارے اسماء گرامی حسنہ ہیں اور اس کی ساری صفات کمال والی ہیں اور اس کے سارے افعال حکمت و مصلحت اور عدل و رحمت پر مبنی ہیں، اور باقی رہا اس کی ذات کے جمال کی بات، تو ہم تو صرف اس کی تعریفات بیان کر سکتے ہیں جنہیں وہی جانتا ہے اور جنہیں بتا کر اس نے اپنے بندوں کو اعزاز بخشا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو جمال ہے وہ اغیار سے محفوظ اور کبریائی اور عظمت کی چادر میں محجوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی اور عظمت کی چادر ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس کا جمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان ہمیں بتایا کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ کبریائی میری ردا ہے اور عظمت میرا ازار ہے۔ تو اس جمال کے متعلق پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ جس پر کمال کے اوصاف اور عظمت و جلال کی صفات کے پردے پڑے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے جمال کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ افعال کی معرفت سے صفات کی معرفت تک رسائی پاتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جب جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے افعال کی بیوٹی دیکھتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ عدل کرتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ ایک چڑیا کو پانی پلاتے ہیں، کس طرح چٹانوں کے نیچے پڑے ہوئے ایک کیڑے کو اللہ تعالیٰ رزق اس کا وہاں پر پہنچاتے ہیں، تو یہ افعال جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت کی رسائی دیتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رازق ہے، وہ رزاق ہے، ذو القوت المتین ہے، کریم ہے، غنی ہے، کس لیول کا ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے جب آپ افعال پر غور کرتے ہیں۔ اور اوصاف کی معرفت سے ذات کی معرفت تک جاتا ہے، کیونکہ انسان کو جب کسی کے اوصاف پتہ چلتے ہیں تو پھر ہی اس کی ذات کے بارے میں اس کی معرفت بڑھتی ہے۔ جب افعال کے جمال کا مشاہدہ ہو جائے، جب آپ مشاہدہ کریں کہ کس خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں، تو اس سے صفات کے جمال پر استدلال ہوتا ہے، اور صفات کے جمال سے اس کی ذات کے جمال پر استدلال ہوتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ساری کی ساری تعریف اسی کے لیے ہے، اور مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ خود ہی اپنی تعریف کر سکتا ہے۔ وہی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی ذات سے محبت کی جائے، اسی کا شکر ادا کیا جائے۔ وہ ذات سبحانہ و تعالی خود کو پسند کرتا ہے، آپ اپنی ثنا بیان کرتا ہے، اپنی بڑائی اور حمد بیان کرتا ہے۔ اس کی خود سے محبت، اپنی حمد و ثنا اپنے لیے، اس بات توحید ہی حقیقی حمد و ثنا اور حقیقی محبت و توحید ہے۔ خود اللہ تعالیٰ جو اپنی توحید سے محبت کرتے ہیں، یہ حقیقی محبت و توحید ہے۔ اس نے اپنی ثنا خود بیان کی ہے، اور کیا جمیل طریقے سے بیان کی ہے، بندے کیا ہی اس کی ثنا کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں دعاؤں کے، جو ہم مسنون پڑھتے ہیں یا ہم جو قرآنی دعائیں پڑھتے ہیں، وہی دعا ہم اپنے جذبات، احساسات اپنی زبان میں جتنے بھی ڈھال لیں، لیکن اس کمپلیشن اور پرفیکشن کے لیول پر دعا ہم سے مانگی نہیں جاتی، ہم کہیں نہ کہیں کمی ضرور چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح اپنی ذات کی ثنا بیان کرتا ہے، تو اس کی افعال و صفات بھی لائق تعریف و محبت ہیں۔ اس کے تمام افعال محبوب ہیں اور خوب ہیں، سبحان اللہ۔ بعض مفعولات اسے مبغوض و ناپسند ضرور ہیں، بعض ایسے کام جو اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند نہیں آتے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا اپنے مومن بندے کی جان قبض کرنا، لیکن اس کے افعال میں کوئی کام مکروہ اور مبغوض نہیں ہے، لیکن در حقیقت وہ جو بظاہر بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے بندے کو ناپسند ہے، تو ورنہ اصل میں وہ کام بالکل ٹھیک اور بہتر ہوتا ہے۔ لذات ہی جس سے محبت کی جائے اور جس کی تعریف کی جائے وہ اللہ ہی ہے۔
جس کی ذات سے محبت اس کی ذات کی وجہ سے کی جائے وہ اللہ ہی ہے، اور اس کے علاوہ جسے بھی محبوب بنایا جائے اگر اس سے محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے تابع ہو کہ اللہ کے لیے ہی اس سے محبت ہو تو یہ محبت درست ہے۔ جو اس کے علاوہ ہو وہ ساری محبتیں باطل ہیں، کیونکہ وہ آپ کو پھر غیر اللہ کا بندہ بناتی ہیں۔ الہ ہونے کی یہی حقیقت ہے۔ معبود حقیقی وہی ہوتا ہے جس سے لذات ہی محبت کی جائے، اور اس کی ذات کے لیے کیوں محبت کی جائے گی اس سے؟ کیونکہ وہ الجمیل ہے، اور تعریف بھی لذات ہی کی جائے، اور جب اس کے ساتھ اس کا احسان و انعام، حلم اور درگزر کرنا، نیکی اور رحمت بھی مل جائے تو پھر بندے کو چاہیے کہ اسی کی ذات کی محبت اور تعریف کا دم بھرے اور یقین کر لے کہ اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں، وہی منعم حقیقی ہے، تو اس سے لذاتی ہی بھی محبت کرے اور بوجہ انعامات اور اکرامات بھی اس سے محبت کرے، اور جب اس جیسا کوئی اور نہیں تو اس کی محبت بھی بے مثال ہو، انوکھی ہو، اس کی محبت کی مانند کسی کی محبت نہ ہو، اور وہ محبت جس کے ساتھ خضوع ہو یہ عبودیت اور بندگی بن جاتی ہے، اور اسی عبادت کے لیے مخلوق پیدا ہوئی ہے۔ جتنی زیادہ محبت ہوگی اس کے سامنے اتنی ہی ذلت و پستی ہوگی، اور یہ صرف اللہ کے لیے ہی جائز ہے۔ انسان جس سے دنیا میں بھی محبت کرتا ہے نا، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو تنگ نہیں کرتا، اور اصل محبت لذاتی ہی لصفاتی ہی وہ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اور یہی انسان کی بہترین عبادت بن جاتی ہے۔ شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا اور نہ ہی مشرک کا عمل قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ مزید ابن القیم فرماتے ہیں کہ محبت کے دو اسباب ہیں، جمال اور اجلال، اور اللہ تعالیٰ کے اندر دونوں کمال کے درجے کے ہیں۔ اللہ جمیل ہیں، جمال کو پسند کرتے ہیں، سارا جمال اسی کے لیے ہے۔ اچھا، جمیل میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود جمیل ہیں، دوسرا معنی ایک اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جمال کو، یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تخلیق کرتے ہیں اس کو بھی خوبصورت بناتے ہیں، اس کو بھی تجمل بخشتے ہیں، اور دوسرا ہے اجلال یعنی جلال، سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے، ہر لحاظ سے اللہ ہی مستحق ہے کہ اس کی ذات سے محبت کی جائے، کیونکہ جمال اور اجلال دونوں اسی کے ہیں۔ صفت جمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑی عظیم معرفت ہے، سب سے زیادہ معرفت اس کی ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال، جلال اور جمال کی معرفت حاصل کر لی۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا کون بن گیا؟ جس کو اللہ تعالیٰ کے کمال، جلال اور جمال کی معرفت ہو جائے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ مخلوق جمیل ترین صورت میں ہے، ان کا ظاہری و باطنی جمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جمال کے سامنے ایسے ہوگا جیسے ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ سورج کے سامنے بالکل بے حیثیت ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے حجاب اتار دیں تو اس کی کرنیں تا حد نگاہ مخلوق کو جلا دیں۔ اس کے جمال کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ دنیا اور آخرت کا ہر جمال ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی صنعت گری، اللہ تعالیٰ کی ساری تخلیق کے آثار ہیں۔ آپ دیکھیے کیا حسین و جمیل وہ جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ اس سے کم بنا سکتا ہی نہیں، وہ بنائے گا ہی نہیں۔ اس سے کمتر اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ صفات سلبیہ میں ہوگی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے راضی نہیں ہوں گے اس سے کم پر۔ اور جنت کیسی ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی جنت کی وہ نعمتیں، اور نہ ہی کسی خیال کرنے والے کے دل پر کبھی امیجنیشن میں بھی یہ خیال گزرا کہ جنت کیسی ہوگی، اتنی حسین و جمیل۔ سو جس ہستی نے یہ جمال پیدا کیا، تخلیق کیا، تو یقیناً وہ خود کتنا جمیل ہوگا، اور اس کے جمال کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ عزت و قوت، جود و احسان اور علم سارا اسی کے لیے ہے، اور وہ سراپا فضل ہی فضل ہے۔ اس کے چہرے کے نور سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں اور زمین میں نور کا خالق ہے، اور روز قیامت جب وہ فیصلے کرنے آئے گا تو اس کے نور سے زمین چمک اٹھے گی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اس میں دو بڑے اہم عظیم اصول ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کا اول معرفت ہے اور اس کا آخر سلوک و عمل ہے۔ یعنی جب آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ الجمیل ہیں، تو پہلا کیا اس کا سرا آپ کے ہاتھ میں آئے گا اس بات کا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک اور ہی ایکسٹینٹ ہو جائے گا، اور پھر اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کے عمل میں تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اول جمال سے پہچانا جاتا ہے، اس میں وہ بے مثال ہے، پھر بندہ اقوال و اعمال اور اخلاق میں جمال و خوبی کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہے۔ جب وہ الجمیل کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کی عبادت میں بھی اور اس کے اعمال میں اور اس کے اخلاق میں بھی جمال آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنے بندے سے یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی زبان سچائی سے، اس کا دل اخلاق سے اور محبت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے اور توکل سے جمیل ہو۔ یہ چیزیں انسان کے دل کو جمیل بناتی ہیں، خوبصورت بناتی ہیں۔ سورۃ الحجرات میں ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ، کہ اس کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا۔ ایمان جس دل میں آ جاتا ہے وہ اس دل کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ہماری ساری ظاہری ٹیپ ٹاپ ایک طرف اور اندر ایمان کی خوبصورتی اور اس کا جمال بالکل ایک اور لیول کی چیز ہے، اور اصل جمال ہے ہی وہ۔ اس کے اعضاء اطاعت سے اور اس کا بدن لباس سے اظہار نعمت جمال کرے، اور وہ ہر قسم کی نجاست اور میل کچیل سے اس کو پاک رکھے۔ فزیکل جمال ہے، مرد ہیں تو ختنہ کیا ہو، خواتین اور مرد دونوں ہیں تو اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال ہو، ناخن وغیرہ تراشے ہوں، گرومڈ ہو۔ کچھ دن پہلے کسی صاحب سے کچھ بچوں کی ملاقات ہوئی، ینگسٹرز کی ملاقات ہوئی، اور حال حلیے میں وہ صاحب جو ہیں وہ دینی حال حلیہ بنائے ہوئے تھے، لیکن وہ اتنا ان کا ان گرومڈ اور اتنا ایک صفائی سے آری ان کا حلیہ تھا کہ وہ جو لڑکی جن کی ان سے ملاقات ہوئی وہ اس دن سے جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا دین ایسا ہوتا ہے، کیا دین ایسا بنا دیتا ہے انسان کو؟ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا انسان کو۔ اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی، شیشہ، تیل، عطر، صاف ستھرے کپڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں تھا کہ آپ کے جسم سے پسینے کی اسمیل آئے۔ آپ کو کسی نے ایک چادر دی، آپ نے وہ اوڑھی اور آپ پر وہ اچھی بھی لگی، اور پھر اس پسینہ آنے سے اس کے اندر ایک اسمیل سی آ گئی، وہ شاید وولن تھی یا جو بھی تھی، تو آپ نے اس کو اتار دیا۔ تو کہاں ہم کس ہستی کے ماننے والے اور کس ہستی کی ہم مخلوق؟ اللہ جمیل یحب الجمال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ویل گرومڈ اور اتنے صاف ستھرے، اور امت دین کے نام پر اگر گندگی میں پڑی ہو تو کتنا بڑا یہ لمحہ فکریہ ہے۔ پھر انسان کو دین اور شریعت کا نفاذ بھی خوبصورت بناتا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر اس کے بندوں پر نظر آئے، تو ہر چیز کے جمال اس پر یہ مشتمل ہے حدیث کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو احوص کے والد سے بھی کہی تھی، کیونکہ ان کا لباس بوسیدہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا مال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ہر قسم کا مال ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر جب اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو تجھ پر اس کا اثر نمایاں ہونا چاہیے جو نظر آئے، سو لہٰذا انسان کے جسم کے اوپر نظر آنا چاہیے وہ جمال، وہ اثر ان نعمتوں کا، اور وہ جمال کی صورت میں ہی نظر آئے گا نا۔ آپ نے ایک اچھا لباس پہن رکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں سٹیٹس دیا ہے اس کے مطابق آپ کا لباس ہونا چاہیے۔ وہ سادہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے بالکل ایسے کپڑے پہن رکھے ہوں کہ لوگ سمجھیں کہ آپ کے پاس تو اللہ کا دیا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جمال لباس کا جو ہے اس کے علاوہ بھی ہر چیز کا جمال اس چیز کے اوپر مشتمل ہے کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، آپ کے اندر معاف کرنے کی کوالٹی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے تباً، تو آپ لوگوں کو معاف کریں، آپ لوگوں کو دکھائیں کہ آپ معاف کرتے ہیں۔ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے دین کا کوئی فہم دیا ہے تو آپ اس کے مطابق فیصلے کریں۔ آپ اپولوجیٹک کیوں ہوتے ہیں؟ بعض اوقات ہم جب کسی مجلس میں ہوتے ہیں کہ جو اتنی دین کی سمجھ رکھنے والے نہیں ہوتے لوگ،
تو ہم کیوں اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں اور ہم کیوں ان کی طرح کا بننے کی ہی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں ہم ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس ایک خوبصورت اوڑھنا ہے، خوبصورت اوڑھنا بچھونا دین کا اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، اور پھر جب ہم کسی مجلس میں جائیں تو ہم کہیں کہ یہاں پر ذرا تھوڑا سا ہم کم کر لیں اور ہم ایک خوبصورت لباس اتار کے اور ہم ایک بدصورت لباس کیوں اوڑھ لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین کے جمال کا اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے جمال کا ہمیں پورا یقین ہی نہیں، ادراک ہی نہیں، اس کے اوپر ہمیں کانفیڈنس ہی نہیں کہ اصل خوبصورتی تو یہ ہے، اصل جمال تو ان چیزوں کے اندر ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر نمایاں طور پر دیکھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی جمال ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، یہ اس کی نعمت کا شکر ہے، اور شکر جو ہے وہ انسان کے باطن کا جمال ہے۔ جو شکر گزار انسان ہے نا، اس کا اندر خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اپنے بندے کے ظاہر کا جمال بذریعہ اظہار نعمت دیکھے اور باطن کا جمال بذریعہ شکر دیکھے، اور شکر کے ساتھ ساتھ باطن کا جمال استقامت سے بھی نظر آتا ہے۔ آپ کہیں بھی ہوں دنیا میں، آپ اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہ کریں، آپ اپنے لباس پر کمپرومائز نہ کریں۔ وہ جو ایک ہے نا ڈو ان روم ایز رومنز ڈو، تو یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہرگز ہمارے لیے نہیں ہے یہ۔ اب اللہ تعالیٰ کیونکہ جمیل ہیں، جمال کو پسند کرتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لباس اتارا ہے اور اسے ان کے ظاہر کے لیے جمال و زینت بنایا ہے، اور پھر انہیں تقویٰ کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیے کیا خوبصورت ظاہری اور باطنی جمال کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اکٹھے دونوں بتا دیے ہیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، الاعراف 26۔ اے بنی آدم، بے شک ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت ہے، اور تقوی کا لباس بہتر ہے، یعنی باطنی جو جمال ہے، ایسا نہ ہو کہ تم ظاہری جمال میں تو بڑے آگے نکل جاؤ، وہ تو ہم نکلے پڑے ہیں، اور باطنی جمال جو ہے وہ تمہارے اندر نیچے سے نیچے چلا جاتا رہے۔ بڑی سے بڑی پوش سے پوش گیدرنگ میں جب کسی خاتون کی کوئی قیمتی چیز چوری ہو جاتی ہے اور وہاں پر کوئی ملازمین بھی نہیں ہوتے اور وہاں پر انہی کی طرح کے پوش کپڑے پہنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور زیورات پہنے ہوئی خواتین ہوتی ہیں، تو وہ کون چراتا ہے؟ یہ کیسا باطن ہے جو اس بات پر انسان کو ابھارتا ہے؟ تو انسان کو جتنی اپنے ظاہر پر توجہ ہے، اس سے بڑھ کر انسان کی اپنے باطن کی خوبصورتی اور جمال پر توجہ ہونی چاہیے۔ منافقین کا یہ طریقہ ہے کہ ظاہری طور پر بہت زیادہ گرومڈ اور بڑے خوبصورت اور پرم اینڈ پراپر، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کا آپ کو سرو کرنا ہر چیز، اور بات کریں تو جھوٹ بولیں، بات کریں تو غیبت کریں، بات کریں تو لوگوں کا مذاق اڑائیں۔ تو باطنی جو جمال ہے اس کے اوپر اتنا سا بھی انسان کی توجہ نہ ہو، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ منافقت کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ الانسان میں وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور وہ ان سے ملے گا تر و تازگی اور سرور ہوگا، اور ان کا بدلہ ہوگا جو انہوں نے صبر کیا، جنت اور ریشم، یعنی صبر کے بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت اور ریشم۔ تو اہل جنت کے چہرے تازگی سے، ان کے باطن مسرت سے، اور ان کے بدن ریشم سے آراستہ کیے گئے ہیں، اور کیا ہی یہ خوبصورت زیبائش ہے۔ پھر اہل جنت کے لیے یہ ایک احسان ہوگا اور بہت بڑی نعمت ہوگی کہ وہ اپنے رب کا، اپنے معبود کا، اپنے جمیل اور جلیل رب کا دیدار کریں گے، اور یہ سب سے عظیم عطیہ ہوگا۔ اسی سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، ان کی طبیعت میں بشاشت ہوگی، دل میں مسرت ہوگی، چہروں پر تازگی ہوگی، اور عظیم حوصلہ افزائی ہوگی۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کوئی اور طلب ہے؟ وہ کہیں گے کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور دوزخ سے نجات نہیں دلائی؟ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا حجاب اٹھائیں گے اور وہ اتنا خوبصورت دیدار ہوگا اس کے چہرے کا کہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے آگے کمتر ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس کو کھول دے تو اس کے جو چہرے کا جلال ہے
وہ جلا ڈالے ہر اس چیز کو جس پر انسان کی نظر پڑتی ہے، حد نگاہ تک ہر چیز جل جائے گی۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات کے پردے میں ہے اور اس کی صفات اس کے افعال کے پردے میں ہے، تو تمہارا اس جمال کے بارے میں کیا گمان ہوگا کہ جو کمال کے لیول کی صفات کے پردے میں ہے۔ کمال کے لیول کی صفات کے پردے میں وہ جمال ہے تو اس کا پھر تم کیسے امیجن کر سکتے ہو؟ اور حقیقت یہی ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے جمال کو امیجن نہیں کر سکتے، ہم اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ وہ افعال میں اور وہ ذات میں اور وہ اپنے ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے افعال میں اور اپنے اسماء میں ہر طرح سے وہ جمیل ہے۔ اس کی ذات کا جمال ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے گا، باقی تینوں مراتب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم اس بات پر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ہماری جو شخصیت ہے اس کو جب معرفت ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کی، تو ہمارے اوپر اس نام کے کیا، ہمارے ایمان کے اوپر کیا ثمرات ہونے چاہیے۔ نمبر 1، انسان اپنے آپ کو فزیکلی ظاہراً رکھے گا صاف ستھرا اور گرومڈ۔ دوسرے، انسان جب بھی مخلوق میں کسی چیز کی خوبصورتی دیکھے گا، آپ آج اگر کوئی سائنٹیفک کوئی چینل، کوئی ڈسکوری یا دوسرے جو سائنس چینل اور اس طرح کے ہیں، کوئی لگا کر دیکھیں، کسی بھی مخلوق کی ڈاکیومنٹری آپ دیکھ لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے الجمیل کی صفت اس کے اندر نظر آئی۔ آپ خصوصاً برڈز کو دیکھیں، برڈز کے رنگوں کو دیکھیں، وہ انسان کی حیرت عقل گم ہو جاتی ہے کہ کس طرح وہ ساری سیمیٹری بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا تو ایک جو فیدر ہے نا اس کا 1 سینٹی میٹر 2 سینٹی میٹر تک یہ رنگ آئے گا، دوسرے کا 2 سینٹی میٹر سے تھوڑا اوپر جائے گا، تیسرے کا اس سے تھوڑا اوپر جائے گا، چوتھے کا اس سے تھوڑا اوپر جائے گا، اس طرح سے وہ پھر ایک پرفیکٹ ڈیزائن، ایک پرفیکٹ پیٹرن وہ بنتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق میں خوبصورتی ہے، جب ہم دیکھیں ہمیں اس کا قرب محسوس ہو، ہم سبحان اللہ کہیں، ہم ڈر جائیں، ہمارے اندر خشوع و خضوع آئے۔ ہم خوبصورتی دیکھتے تو ہیں لیکن پھر ہم سبحان اللہ کہنے کے باوجود بھی ہم وہ قرب اللہ تعالیٰ کا نہیں محسوس کر پاتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پوری طرح سے معرفت اللہ تعالیٰ کے الجمیل ہونے کی اور اس کے ایسنس کی اور اس کی جو ہمارے اوپر اثرات ہونے چاہیے اس کی نہیں ہمیں معرفت، اس کا ہمیں نہیں پتا، اس لیے کہ ہم اس کو بس یہی سمجھتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں تو لہٰذا بس میرے کپڑے خوبصورت ہونے چاہیے۔ پھر اسی طرح سے انسان کا اخلاق خوبصورت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کتنے اخلاق حسنہ، کتنے خوبصورت اخلاق اور کتنے خوبصورت آداب کی اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہیں، جمال کو پسند کرتے ہیں، سخی ہیں، جواد ہیں، جود کو پسند کرتے ہیں، سخاوت کو پسند کرتے ہیں، کریم ہیں، اللہ تعالیٰ کریم لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں، معزز اور کریمانہ اخلاق، بلند اخلاق جو بیسک سے اٹھے ہوئے ہوں، انیٹ اینیمل انسٹنکٹ سے اٹھے ہوئے اخلاق ہوں۔ اور اسی طرح جیسے ابن جریر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے سورۃ النحل آیا 60 میں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے ہے سب سے اعلیٰ مثال، یعنی وہ افضل ہے، سب سے وہ اطیب ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، سب سے زیادہ احسن ہے، سب سے زیادہ اجمل ہے۔ تو اسی طرح وَذَلِكَ التَّوْحِيدُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کا معاملہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ کہاں تک اللہ تعالیٰ کے الجمیل ہونے کی صفت کے جو اثرات ہیں وہ پہنچ رہے ہیں۔ سورہ النمل آیا 60 ہی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور نازل کیا تمہارے لیے اس میں سے پانی یعنی بارش، اور پھر اس سے اگائے حدائق باغات ذات بہجہ رونق والے
اور تمہارے لیے تو تمہارے بس کی تو بات نہیں تھی کہ تم اس کے درختوں کو اگاؤ، تو پھر بھی کیا کوئی الہ ہے اس کے سوا؟ بلکہ تم وہ لوگ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ دنیا کی یہ ساری زیب و زینت، یہ باغات، یہ ہرے بھرے کھیت کھلیان جو آپ کو نظر آتا ہے، سب کچھ ایونچولی آپ کو کس طرف لے کر جانا چاہیے؟ الہ مع اللہ، اللہ کی توحید کی طرف۔ ورنہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو الجمیل مان لیا اور اس کی توحید کو نہ پہچانا، تو پھر آپ کے اللہ تعالیٰ کو الجمیل ماننے کا آپ کے ایمان پر کوئی اثر نہیں ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی جمال پیدا کیا اس کا مقصد بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ سورۃ الکہف آیت 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے جو کچھ اس زمین پر بنایا ہے وہ اس زمین کی زینت ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، اس زینت کے بفٹنگ اعمال کون کرتا ہے، اور اس جنت کی جو زینت ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کو پانے کے بفٹنگ اعمال کون کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے سورہ النحل آیت 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، تمہارے لیے ان میں جمال ہے، ان جانوروں میں، جب تم ان کو چراتے ہو اور پھر جب تم ان کو واپس لے کر آتے ہو۔ یعنی مویشی جانوروں میں بھی جمال اور زینت ہے، انسانوں کی آنکھوں کے لیے، ان کی حسن صورت، ان کا چلنا، ایک انسان کا ان کو اون کرنا، ان کے اعضاء، ان کا تناسب، ان کے لیدر، ان کا ملک، جس چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ سب چیزیں انسان کے دل کو خوش کرتی ہیں۔ یہ ہے وہ رب، وہ جمیل رب جس نے آپ کے لیے اتنا جمال جو دنیا میں پیدا کیا ہے۔ وہ صرف ایک، آپ دیکھیں کہ ہم کسی شادی پر جاتے ہیں، بے تحاشا ادھر ڈیکوریشن ہوتی، بے تحاشا ڈیکوریشن ہوتی۔ یہ بات درست ہے کہ کچھ جو ایک طبقہ ہے کہ جن کی مزدوری، کسی نے پھول لگائے، کسی نے لائٹس لگائیں تو ان کو کوئی مزدوری مل گئی، لیکن یہ ڈیڈ انویسٹمنٹس ہیں، یہ بالکل ایک بے روح اور مردہ خوبصورتی ہے کہ جو ہمارے ہاں بہت بڑھ گئی ہے۔ پھر اسی طرح سے کھانوں کو خوبصورت بنانا، وہ کھانا خوبصورت اگر آپ بنا بھی لیں گے تو کبھی آپ نے سوچا کہ اس کا انجام ہمیشہ کتنا بدصورت ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں وہ پروڈکٹیو خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی جانوروں کے اندر کیسی کیسی ہمارے لیے شفا رکھ دی ہے۔ شہد کو دیکھیے، پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہربز میں جو جڑی بوٹیاں بنائی ہیں ان میں کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پروڈکٹیو خوبصورتی پیدا کی ہے۔ انسان جب پیدا کرتا ہے تو بڑی بڑی ہیوج اتنے بڑے محلات بنا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے میں کئی دفعہ کہتی ہوں کہ فرانس میں اور ایون یہ آسٹریا اور یہ ایسٹرن یورپ میں اتنے ہیوج محلات ہیں بادشاہوں کے بنائے ہوئے، جو 18ویں صدی 17ویں صدی ان صدیوں کے بنائے ہوئے، اور اتنے بڑے ہیں اور اتنے گوڈی اور اتنے خوبصورت ہیں۔ وہ جو ورسے یا واٹ ایور جو بھی اس کی پروننسیشن ہے، وہ جو پیلس ہے وہاں پہ رہنے والے جو بادشاہ تھے جنہوں نے ان جگہوں کو استعمال کیا، بنایا، سجایا، اور اینڈ ان کے انجام کیا ہوئے؟ کسی کو بیہیڈ کیا گیا، کسی کو کچھ، اور کوئی اگر کتنی 50 60 سال بھی اگر حکمرانی کر گیا تو بالآخر اس خوبصورتی کو وہیں چھوڑ کر تو خود آگے گیا، اور آگے اللہ جانتا ہے کہ ان کا کیا انجام ہے۔ اور کہاں یہ خوبصورتی کہ انسان اپنے ظاہر و باطن دونوں کو خوبصورت بنائے اور پھر اللہ کے ہاں حاضر ہو تو اس کے پاس اس کے لیے اس خوبصورتی کے بدلے میں، اس احسن عمل کے بدلے میں، اور اس جمال کے بدلے میں جو اس نے اپنے جسم کا اختیار کیا اللہ کی خاطر اور اللہ کو خوش کرنے کی خاطر، تو کیا ہی اس کو تب ملنا ہے۔ آپ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانفطار میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈالا؟ وہ جس نے تجھے تخلیق کیا، پھر اس نے تجھے برابر بنایا، اور پھر اس نے تمہارے جوڑ ایسے جس صورت میں چاہے اس نے مضبوط باندھے۔ یہ مفہوم ہے ترجمے کا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔
پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ التین آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور یہ جو احسن تقویم ہے یہ بھی ظاہری اور باطنی دونوں ہے۔ اور آج انسان ظاہری خوبصورتی کے اوپر کتنی نظر رکھے ہوئے ہے اور باطنی انسان کی بدصورتی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ انسان فطرت سے ہٹتا چلا جا رہا ہے، اس خوبصورت فطرت سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی تھی۔ ایک مرد اور عورت کا نکاح کا ریلیشن شپ، پہلے نکاح کو بیچ میں سے نکالا گیا، پھر مرد اور عورت کی تخصیص بھی نکالنے کی تیاری یہ آج کی سویلائزڈ ورلڈ بھی کر رہی ہے۔ کہاں وہ احسن تقویم جس پر اللہ نے ہمیں بنایا تھا، اور کہاں وہ اسفل السافلین جس میں آج ہم گر رہے ہیں۔ اب ہم آخر میں بات کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا جمیل بنایا، مناسب اعضاء، آپ کے چہرے کا جمال، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جایا کرتا تھا جب آپ کو کوئی بات غصہ لگتا، اور آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگ جاتا 14ویں کے چاند کی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے۔ آپ کی ہتھیلی خوشبودار تھی۔ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد تھا نہ وہ بہت لمبا تھا اور نہ بہت چھوٹا تھا، اور آپ کا جو کمپلیکشن تھا، جو رنگ تھا، نہ وہ بہت سفید تھا اور نہ ہی وہ ڈارک گندمی تھا۔ اسی طرح سے انہی سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا؟ یہ تلوار بھی تو چمکتی ہے نا، لیکن اس کے اندر شارپنس ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا لا بل مثل القمر، نہیں بلکہ وہ تو چاند کی طرح تھا۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے احسن ترین اخلاق دیے تھے، شجاعت، حلم، کریمانہ اخلاق، رحمت، شفقت، صلہ رحمی، وہ صفات جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بیان فرمائی۔ اب آپ انسان کے جو اخلاق کے حسنہ ہونے کا اور جمیل ہونے کا جو ایکسٹینٹ ہے وہ دیکھیے کہ یہ انسان کو کتنا فائدہ دیتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ بڑے ہینڈسم اور خوبصورت نوجوان ہیں، آپ کی فلاں لینیج ہے، آپ فلاں کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے آپ پوتے ہیں، آپ کیسے ضائع ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے وہ کریمانہ اور جمیل اخلاق جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمیل کو ہی پسند کرتا ہے، تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جمیل اخلاق دیے وہ کیا تھے؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے کما کے لاتے ہیں، وتقر الضیف، اور آپ مہمان نواز ہیں، مہمان کا آپ اکرام کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ حق کی خاطر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کر دیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیل اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ کو الجمیل کا ادراک کرنا ہے اور معرفت حاصل کرنی ہے تو اپنے اخلاق کو اس طرح سے بنائیں، آپ کو اللہ الجمیل کی معرفت ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال میں نے خدمت کی ہے، آپ نے واللہ کبھی نہیں مجھے اف تک کہا، نہ کبھی کہا یہ کیوں کیا اور نہ کبھی کہا یہ کیوں نہ کیا۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے بڑھ کر بہترین اخلاق والے تھے، اجود الناس، اشجع الناس تھے۔ ایک اور نبی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا وہ تھے یوسف علیہ السلام۔ ان کے زمانے کی خواتین نے جب ان کو دیکھا اکبر نہ ہو، یہ جو خوبصورتی تھی نا یہ کچھ صرف فزیکل خوبصورتی نہیں تھی، یہ صرف چہرے تک رہی ہوئی خوبصورتی نہیں تھی، انہوں نے اس کو بڑا جانا، یعنی ایک روب تھا جو ان خواتین کے اوپر پڑ گیا، اور جو انر بیوٹی ہے اس کا روب ہوتا ہے، اس انسان کا اپنا ایک جلال ہوتا ہی ہوتا ہے۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، کہنے لگی حاشا للہ، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی بڑا کریم فرشتہ ہے۔ یہ ہے وہ جمال جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتے ہیں جن کا باطن خوبصورت ہوتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر طرح کے جمیل اخلاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، صبر جمیل، صفح جمیل اور ہجرن جمیل۔ ہجرن جمیل یعنی کوئی اگر آپ کو اذیت والی بات کہتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ آپ واپسی اس کو بھی اذیت والی بات کہیں؟ فار ایگزامپل کوئی اگر آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے آپ کے اندر یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی، اب آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کو میری بات کون سی بری لگتی ہے، تو کیا ضروری ہے کہ آپ اس کو گنوائیں واپسی کہ ہاں بیٹا مجھے تمہاری یہ بات بری لگی اس لیے کہ اس نے آپ سے کہہ دیا؟ کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ ہجرن جمیل یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ کہیں گے واپسی کہ نہیں مجھے آپ کی کبھی کوئی بات بری نہیں لگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سے تعلقات میں اگر کوئی رکھنا آ رہا ہے نا اس کو پیچ اپ کر دے گا۔ آپ دیکھیے کہ ہمارا تو دین ایسا دین ہے کہ جس میں طلاق دینے کو بھی جمیل طریقے کے ساتھ ہینڈل کرنے کی حکم دیے ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیا 49 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ جن عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا پھر تم نے انہیں طلاق دی اس سے پہلے کہ رخصتی ہوئی تو انہوں نے عدت تو کوئی گزارنی نہیں ہے، لیکن تم کیا کرو ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دینا، یہ نہیں کہ آئی تو ہے نہیں میرے گھر تو میں کس بات کا حق مہر دوں، انہیں دینا اور انہیں رخصت کرو سراحن جمیلا۔ یہ جو اینڈ کرنا ہوتا ہے نا کسی بھی ریلیشن شپ کو، چاہے وہ طلاق کے لیول کا ریلیشن شپ ہو، اس میں بھی سراحن جمیل ہونا چاہیے۔ انسان اللہ کا اگر بندہ ہے، اس جمیل رب کا اگر اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، تو پھر انسان اپنے اندر کسی قسم کے ایسے رذیل اخلاقیات نہیں لاتا کہ جو انسان کو اس کے حسن و جمال کو افیکٹ کریں، جو اس کے باطن کے حسن جمال کو افیکٹ کریں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ظاہری کتنا بھی خوبصورت لباس والا بندہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک متکبر فقیر، دوسرے بوڑھا زانی، اور تیسرے جھوٹا حکمران، جھوٹا بادشاہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ ان تینوں چیزوں میں کہیں کسی انسان کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کی بات ہے، تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے جو باطن ہے اور باطن کے جو اخلاق ہیں ان کو درست کریں، ان کو خوبصورت بنائیں، اور ظاہری اپنی طہارت کا، اپنی نظافت کا خیال رکھیں، اپنی پرسنل ہائیجین کا ہم خیال رکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے اعمال میں تبدیلی کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے اس خوبصورت نام کی معرفت عطا فرمائے اور ہمارے اخلاق کو خوبصورت بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔